بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ عبدالقادر اسلامیت لازمی کے مضمون کے ساتھ فرسٹ ایئر کی کلاسز کے اندر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹا جہاد۔ سب سے پہلے ہم جہاد کے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ جہاد جہادہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کوشش کرنا، مشقت کرنا، محنت کرنا، یہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے اس کے؟ پرچم اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کرنا، ہر انداز کے اندر، وہ چاہے مال ہو، چاہے جان ہو، چاہے علم ہو، چاہے آپ کے پاس کوئی بھی انداز ہو، اس انداز کے ساتھ اسلام کی سر بلندی کے لیے آپ کوئی بھی کوشش کرتے ہیں تو اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد قرآن حکیم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال کی ترغیب دیں، جہاد کی ترغیب دیں۔ اور بھی بہت ساری آیات آپ کی کتاب کے اندر موجود ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر اتنی آیات پر اکتفا کر رہا ہوں۔ آگے ہم چلتے ہیں جہاد کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الروحۃ والغدوۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وفیہا، اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات جہاد کے لیے نکلنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا ایک اور موقع پر، آپ سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل آدمی کون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، آگے آ جاتی ہیں جہاد کی اقسام۔ جہاد کی بیسک 5 اقسام ہیں: جہاد بالنفس، جہاد بالقلم، جہاد بالعلم، جہاد بالمال۔ اس کے بعد جہاد بالسیف کی مزید 2 اقسام ہیں، مدافعانہ اور مسلحانہ جہاد۔ جہاد بالنفس، جس کو جہاد اکبر کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحابہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ جو ہم جہاد کر کے ہیں جہاد اصغر تھا، جس کے اندر ہمارے ہاتھ کٹ گئے، ہمارے پاؤں کٹ گئے، ہمارا سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ جہاد اصغر تھا، جہاد اکبر یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ لڑے، اپنی نفسانی خواہشات کو مات دے دے، ان کو پیچھے چھوڑ دے اور ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ یہ جہاد اکبر ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس کے بعد ہے جہاد بالقلم۔ آج کا دور قلم اور علم کا دور ہے۔ قلم کے ساتھ آپ ایسی ایسی تحریریں لکھیں جس سے اسلام کا دفاع ہو، اسلام کی سر بلندی ہو۔ اس کے بعد ہے جہاد بالعلم، علم حاصل کرنا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اس کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے بھی آپ علم کی روشنی پھیلا کر اپنے بچوں کو قرآن سکھا کر، حدیث سکھا کر، سارے معاملات دین سکھا کر، یہ بھی جہاد ہے، اس کے اندر بھی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جہاد بالمال، مال کو اللہ کی راہ کے اندر تقسیم کرنا، تو یہ بھی وَمِمَّا يُنْفِقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو مال ہم نے ان کو دیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے سے جہاد۔ موجودہ دور کے اندر ٹینکوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، کلشن کوف کے ذریعے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے مدافعانہ، یعنی اگر کوئی ظالم قوم آپ کے اوپر حملہ کر دیتی ہے، دشمن آپ کے اوپر حملہ کر دے تو آپ دفاع کے طور پر اس کا جواب دیتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں مدافعانہ جہاد۔ اس کے بعد مسلحانہ جہاد، اصلاح کے لیے، اصلاح کی نیت سے جو آپ جہاد کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں مسلحانہ جہاد۔ یعنی اگر امت مسلمہ کسی جگہ پر ظلم کا شکار ہو رہی ہو، اسلام کے اوپر عمل کرنے کے اندر ان کو مشکلات کا سامنا ہو، تو وہاں پر جب آپ ان کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ مسلحانہ جہاد کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد ایک اور اس کے اندر جہاد کے اندر شارٹ کوسچن آ جاتا ہے، جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جنگ جب لڑی جاتی ہے تو اس وقت اخلاقی اقدار کو پامال کیا جاتا ہے، صرف دوسروں کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہاں پر نہ عورتوں کا خیال کیا جاتا ہے، نہ بچوں کا خیال کیا جاتا ہے، نہ ان کی فصلوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ یعنی درندوں کی طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ لیکن جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد یہ ہوتا ہے کہ جہاد کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصول دیے ہیں ان اصولوں کے تحت جہاد کیا جاتا ہے. وہاں پہ بچوں کو بھی نہیں قتل کیا جائے گا, عورتوں کو بھی نہیں قتل کیا جائے گا, یعنی جو لوگوں کی کاشتکاری زمینیں ہیں اور جس کے اوپر ان کے پھلدار درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں کاٹا جائے گا, ان کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. یہ جہاد کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی ہوتی ہے, اسلام کی سربلندی ہوتی ہے, دین اسلام کی سربلندی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. امید ہے کہ عزیز طلبہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو یاد کر کے لکھ کے مجھے ضرور سینڈ کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.